الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا حبیب خدا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مقدس محترم برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ آج 14واں روزہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں اس دنیا میں موجود تھے، لیکن جب یہ رمضان شروع ہوا تو اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معلوم نہیں کہ آئندہ جب رمضان کے روزے آئیں گے ہم اس دنیا میں ہوں گے یا اس دنیا میں پہنچ چکے ہوں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ جس نماز کی ادائیگی کرتا ہے نا، اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری نماز آخری ہے یا اس کے بعد بھی کوئی اللہ توفیق دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سوچ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اسے اس نماز پڑھنے کا مزہ زیادہ آتا ہے، لذت زیادہ آتی ہے۔ وہ اس انداز سے پڑھتا ہے، یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس لیے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایمان والو، آپ بھی یہ نظریہ رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ اور خلوص اور دل سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری حاضری کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کے پاس
ڈائری پہنچتی ہے. جس طرح حکومتیں ہوتی ہیں نا، ہر سیاسی لیڈر کی ڈائری، ہر جماعت کی ڈائری، ہر مبلغ کی ڈائری، ہر لیڈر کی ڈائری، یہ حکومت کو ایجنسیاں جو ہے وہ پہنچاتی ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں مولوی، فلاں سیاستدان یہ حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، یہ حکومت پر تنقید کرتا ہے. یہ جو ڈائریاں ہیں یہ پہنچتی ہیں اوپر وزیر اعلیٰ تک، صدر تک. کچھ ایجنسیوں کا تعلق براہ راست وزیر اعظم تک ہوتا ہے. ان کی ڈائری، ان کی رپورٹ جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم تک پہنچتی ہے. اب جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے مخالفین کو اسی وقت پکڑ لے، سال بعد پکڑ لے، 6 مہینے بعد پکڑ لے، یہ اب اس کی مرضی ہے. اسی طرح میری اور آپ کی ڈائری، ہر بندے کی ڈائری جو ہے وہ اللہ کے پاس ہر روز پہنچتی ہے. اب اندازہ فرمائیں جب اللہ کے پاس ڈائری پہنچے میری یا آپ کی، اور اللہ نہ کرے کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ اے اللہ یہ فلاں فلاں تیرا بندہ تیرا مخالف ہے، تیرے دین کا مخالف ہے، تیرے نبی کا مخالف ہے، اللہ تیرے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، تیری اور تیرے پیغمبر کی بات نہیں مانتا. اب یہ ڈائری بھی روزانہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے ہر بندے کی، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ فرما بردار ہے. ہر روز ڈائری ہر بندے کی اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے فرشتوں کو بھی مصروف کر رکھا ہے. اب آپ ذرا اس بات پر غور کریں، اندازہ فرمائیں کہ یہ جو ملک کے حکمران ہیں، جب ان کے پاس ڈائری پہنچتی ہے تو یہ اپنے مخالفین کو قید کر لیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، عدالتوں میں بلا لیتے ہیں. تو وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ذرا غور کرنا کہ اگر خدا نخواستہ میری یا آپ کی اس کے پاس ڈائری یہ پہنچی کہ یہ آپ کے دین کے خلاف کام کرتے ہیں، اے اللہ یہ آپ کے نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے قرآن اور تیرا جو دین اسلام ہے یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو میرے بھائیو اللہ کی ذات کس قدر بڑی ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ پکڑ لیتا ہے، کوئی اس سے بھاگ سکتا نہیں. میں نے کئی دفعہ کہا نا، اس نو بڑے وال لاؤندے نے پھڑن دے، بڑے طریقے نے اللہ دے کول. اب اس کا دل کرے وہ فوراً پکڑ لے، اس کا دل کرے وہ مہینے بعد پکڑ لے، اس کا دل کرے وہ سال بعد پکڑ لے، اس کا دل کرے 5 سال بعد پکڑ لے. جانا کہاں پہ ہے؟ اسی کے پاس واپس جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، بالآخر پکڑ ہونی ہے اور اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور پھر فرشتوں نے پوچھ لینا ہے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے.
جو رب کی نافرمانی کر کے گیا اس کو اتنے آسان سوال کا جواب کیسے آئے گا؟ مجھے اس وقت یہ سوال بڑا آسان لگ رہا ہے مجھے اور آپ کو، من ربوں کا، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی، بے نمازی بھی، اللہ کے گھروں سے دور رہنے والا بھی، اب وہ کہے گا کہ من ربوں کا، میرا رب وہ ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مقام ہی ایسا ہوگا جہاں دہشت ہی دہشت ہوگی۔ وہاں پہ من ربوں کا جواب وہ دے گا جس نے جس کی ڈائری اللہ کے پاس پازیٹیو گئی ہوگی، اچھی گئی ہوگی۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، بتلا تو کس نبی کی اطاعت کر کے آیا ہے؟ آج ہر کوئی کہے گا کہ میں محمد کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں پر حقیقت میں وہی کہے گا کہ میں اللہ اس نبی کا امتی بن کے زندگی بسر کرتا رہا جس کو تو نے ساری کائنات کا امام بنایا تھا۔ یہاں پہ یہ سوال بڑے آسان لگتے ہیں، اور بھائیو ہم مغالطے میں ہیں۔ کبھی بڑے سنجیدگی سے سوچو، خدا نہ کرے آدمی بڑا بیمار ہو جائے نا، سارے خاندان کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کو کون سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، بڑا غور و فکر کرتے ہیں، بڑے مشورے کرتے ہیں۔ اس پہ بھی غور و فکر کرو کہ جب من نبیوں کا پوچھا جائے گا تو کیا ہمیں جواب آئے گا؟ تب جواب آئے گا جب ہم نے زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا۔ کائنات کا رب زبان سے نکلوائے گا، وہ مومن کہے گا مجھ سے پوچھنے والوں میں تو اس نبی کی سنت پر عمل کر کے آیا ہوں جو ساری کائنات کا امام تھا۔ مومن کہے گا ما دینوں کا، اگر تو نے دین اسلام کو چھوڑ کر فقہ پر زندگی بسر کی، کوئی فقہ حنفی لیے پھرتا ہے، کوئی فقہ مالکی لیے پھرتا ہے، میرے رب نے ایک ہی دین عطا فرمایا ہے، ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اے میرے سونے نبی جو میں نے دین تجھے عطا کیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دا دعویٰ رکھنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے والو، سن لو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر تم پر یہ فرض ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔
کتنا پیارا دین ہے اللہ کا، کتنا پیارا نظام ہے اللہ کا۔ آئے ہو تو پورا جمعہ توجہ سے سماعت فرمانا، ثواب بھی ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح بھی ہوگی۔ یہ جو جمعہ ہے نا، یہ جمعے کا خطبہ، اس میں حکمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھٹی والے دن ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کی صفائی کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، پورے گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن بھی اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ بندہ اپنے دل کی صفائی کرے، اندر چاتی مارے، اندر غور کرے، اور اپنی اصلاح کرے۔ اب میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے نا شروع میں، 15واں سپارہ ہے، بنی اسرائیل کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ ان کے اندر بڑا ہی سبق ہے، بڑا ہی سبق ہے انسان کے لیے۔ یہ قرآن تو سارا ہی باعث رحمت ہے، یہ قرآن تو سارا ہی باعث شفا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، پر کہ لفظ تو بہت بڑی بات ہے، اس کی زیر زبر، اس کی شد مد اتنی برکت والی ہے کہ انسان تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا، اور قسمت والے اس کو پڑھتے ہیں، قسمت والے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، قسمت والے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یہ کتاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھا اس کو بہترین غلاف میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا جائے، اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ لوگوں نے سمجھا اس کو غلاف میں لپیٹ کر جب بیٹی کو رخصت کریں اس کے سر پر اس کا سایہ کر دیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی قسمیں کھانے کے لیے عدالتوں میں کچہریوں میں جا کے اس قرآن پہ حلف دیتے رہیں۔ نانا میرے بھائیوں، نانا، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن سے محبت، قرآن اس لیے ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اب ذرا غور فرمانا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں بڑی دور تک آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دو لوگوں کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توحید میں ملاوٹ آ گئی، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ سب سے موٹی چیز ہے اسلام میں، سب سے اہم چیز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی سب سے زیادہ جو زور دیا ہے نا وہ توحید پر دیا ہے۔
فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دو، ان کو کہہ دو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ان کو بتلا دو، ان کو کہہ دو، ان کو آگاہ کر دو کہ عبادت میری کرنی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا ہے نا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے سونے نبی جی، میں نے آپ کو ساری دنیا سے اعلیٰ اور افضل بنا کے بھیجا ہے۔ اے میرے نبی، دنیا کو بتلا دو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مقام پر بھی اللہ نے کہا میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ میں نے تجھے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی میں نے پیدا کیا، میری عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ ایک اور مقام فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا تمہارا ایک ہی الہ ہے، تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا رازق ایک ہے، تمہاری زندگی موت کا مالک ایک ہے، تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ایک ہے، تمہاری زندگی کے جو بھی فیصلے وہ کرنے والی ذات ہے تو وہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ ایک الہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور ایک اور جگہ یہ جو سورت فاتحہ ہے نا، اس کا بھی بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ یہ جس نماز میں پڑھی نہ جائے وہ نماز اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ادھر اعزاز یہ ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس عمل پر مور نہ لگے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جس نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ اللہ کے دربار میں سورت فاتحہ قبول ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا مولوی کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، بس خاموشی سے کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کی بھی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی نماز وہ فردوں کی 5 نمازیں ہوں، وہ عید کی نمازیں ہوں، چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، وہ نماز جمعہ ہو، وہ اشراق کی نماز ہو، وہ نماز جنازہ ہو،
یہ میرے بھائیوں یاد رکھ لینا، لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ آگے بہت بڑا مولوی کھڑا ہے، تو پیچھے چپ کر کے کھڑا ہو جا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امام ہے؟ نہیں ہے۔ آقا امامت کروا رہے ہوتے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج امام کعبہ بھی آ جائیں، اگر آگے کھڑے ہیں تو ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں پہنچا دو لوگوں کو یہ پیغام کہ کائنات کے امام سے بڑا کوئی امام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا۔ وہ بھی امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو صحابہ نبی کے یار دیوانے پروانے سورۃ فاتحہ پیچھے پڑھتے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ اگلا مقام سنو، سورۃ فاتحہ میں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کئی میرے بھائی اللہ سے وعدہ کر کے پھر مکر جاتے ہیں۔ میرے اللہ سے وعدہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، کہتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اقرار کر کے پھر مکر جاتے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگلی بات میں جو سمجھانے لگا ہوں آپ کو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کیا مانگنی ہے؟ اللہ سے کوٹھیاں، بنگلے، سونا چاندی مانگنا ہے؟ نہ۔ جو قرآن بتلا رہا ہے وہ مانگو، یہ دنیا کی دولت خود آ جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگنا ہے؟ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یہ مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے کرم کیے، جن پر تو نے فضل کیے، اللہ جن کو تو نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، یہ مانگو۔ صحابہ میں بڑے بڑے ارب پتی بھی تھے، کروڑ پتی بھی تھے، انہوں نے دولت نہیں مانگی تھی، دولت اللہ نے بھیجی ان کے طرف۔ تم اللہ کے دین کو مانگو، اللہ کے دین کو پسند کرو، رب کعبہ کی قسم ہے دولت تمہارے پیچھے آئے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب تم اللہ کے دین کی طرف جاؤ گے نا،
اللہ سے محبت کرو گے۔ اور میرے بھائیوں، دولت تمہارے پیچھے بھاگے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دولت کے پیچھے بھاگو اور دین تمہارے پیچھے بھاگے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ نسخہ یاد رکھ لینا کہ ایک آدمی دولت کے پیچھے بھاگے اور وہ یہ کہے کہ دین میرے پیچھے آئے گا، نہ، دین کے پیچھے بھاگو، دولت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ آزما کے دیکھ لو۔ یہ کائنات کے امام کا فرمان ہے، یہ نبیوں کے سردار کا فرمان ہے، اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی۔ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں صدقے جاؤں اپنے نبی پر بھی، میں صدقے قربان جاؤں قرآن پاک پر بھی، کہ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کسی جگہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کسی جگہ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے سونیا، ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ جہاں پر اللہ فرماتے ہیں میرا نام آئے گا، میرے سونیا تیرے نام کے بغیر چیز مکمل نہیں ہوگی، بات مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرماؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ صحابہ میں عرض کر رہا تھا بڑے بڑے ارب پتی کروڑ پتی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مکے سے مدینے گئے تھے نا مہاجر بن کے، تو کچھ بھی نہیں تھا پاس، کوڑی بھی نہیں تھی، محنت کی، مزدوری کی، اللہ کے دین کی تابعداری کی، اللہ کی تابعداری کی، اللہ کے نبی کی تابعداری کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جن کے مال اونٹوں پہ آیا کرتے تھے۔ آگے والا اونٹ اگر نظر آتا تھا تو پیچھے والا نظر نہیں آتا تھا، کتنی دور ہوتا تھا میلوں کے حساب سے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دنیا کی لالچ کے پیچھے نہیں بنے باقی، اللہ کے دین کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ مال و دولت بھی دیتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ فرماؤ کہ پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت میری کرنی ہے. اور دوسری بات بھی بڑی اہم ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بھائی پھر دوسری بات فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. فرمایا او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا اس کو جھڑکنا نہیں، ادب سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے. فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں ان کے ساتھ ادب سے محبت سے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، پیار سے محبت سے ہم پر رحم کیا، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرما. اللہ اگر دونوں یا ایک دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ دو باتیں اس مقام پہ فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر کسی کے حقوق رکھے ہیں. اللہ کے بھی حقوق ہیں، بندے کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق اللہ نے رکھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا نا تو میں نے جب جہنم کا نظارہ کیا، جہنم کو دیکھا تو ایک عورت جل رہی تھی جہنم میں. ایک عورت جہنم میں جل رہی تھی. دعا کیا کرو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جل رہی تھی. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا، اللہ کی طرف سے مجھے بتلایا گیا کہ یہ عورت اس وجہ سے جہنم میں اس کو ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو پکڑا تھا، بلی کو اسے باندھا اور پھر اسے بھوکا پیاسا رکھا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی. بھائی اگر تم نے باندھا ہے یا باندھنا چاہتے ہو تو پھر اس کو کھلاؤ پلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھا. بلی کے بھی اپنے حقوق تھے، حقوق ہیں. اس کو باندھا، پھر اس پر توجہ نہ دی، نہ اس کو پانی پلایا، نہ دودھ پلایا، نہ کوئی کھانے کو دیا. وہ بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی. اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اب اس سے ایک ریلیٹڈ بات اور بتا دوں. آپ نے کئی دفعہ سنی، مشہور حدیث ہے.
ایک طرف تو بلی کو اس نے باندھا، کھلایا پلایا کچھ نہیں، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ دوسری طرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فحشہ عورت جو اپنے جسم کو فروخت کر کے اپنی کمائی کیا کرتی تھی، جس کو پنجابی میں کنجری کہتے ہیں، گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا بلک رہا تھا پیاس سے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اپنا جوتا کنویں میں لٹکایا، رسی باندھی کنویں میں لٹکایا، 2-3 دفعہ وہ ایڑی میں سے پانی تھوڑا تھوڑا نکال کے اس کتے کو پلایا۔ عرش والے رب کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے۔ مجھے یاد آیا مکے میں نا نہر ہے، ایک زبیدہ نہر اس کا نام ہے، حاجیوں کے لیے کھدوائی تھی۔ ہارون الرشید کی یہ بیوی تھی زبیدہ، اس نے بڑی محنت کر کے نا، بڑی توجہ دے کے تو یہ حاجیوں کے پانی پینے کے لیے نہر کھدوائی تھی، بڑی محنت کی۔ لو جی یہ فوت ہو گئی۔ اور میرے بھائیو عمل کرتے رہا کرو، نیک عمل کرتے رہا کرو۔ ابھی میں نے آپ کو بتانے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی رحمتیں چھوٹے چھوٹے نیک عمل کرنے سے کیسے برستی ہیں، کیسے جنت میں جانے کے بہانے بنتے ہیں۔ ذرا نوٹ کرتے جانا باتوں کو۔ یہ جو زبیدہ ہے نا، یہ فوت ہو گئی، نہر چالو ہو گئی۔ بڑا اچھا خاندان تھا، نیک خاندان تھا۔ فوت ہو گئی کچھ دیر کے بعد ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے خاندان کے بہت بزرگ تھے، بڑا لوگ احترام کرتے تھے ان کا، اور دین کے ساتھ جس کی محبت واقعی دل و جان سے ہو گئی نا، آج بھی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، قیامت تک اس سے جو آتے ہوں گے نا، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہوں گے، لوگ پیار کریں گے۔ حسد والے بھی ہوں گے، بغض والے بھی ہوں گے، بد دیانت، لیکن محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ دین میں عزتیں ہی عزتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ بی بی جب فوت ہو گئی، بزرگوں کو ملی کچھ دیر کے بعد، پوچھا سنا زبیدہ کیا معاملہ بنا اللہ کے ساتھ؟ میرے بھائیو اللہ کے گھر میں آئے ہو، ذرا غور فرمانا۔ کہتی ہے اللہ کے ساتھ معاملہ بڑا سخت ہے، دعا کیا کرو اللہ حساب کتاب میں نہ ہمیں ڈالے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نے حساب کتاب میں ڈالا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دعا کیا کرو اللہ بغیر حساب کے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے۔ بزرگوں نے پوچھا خواب میں سنا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگی بڑا سخت معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ کہنے لگے سنا کوئی جو نہر کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے، بڑی تم نے محنت کی تھی، اس کا کوئی صلہ ملا؟ کہنے لگی نہیں۔ غور فرمانا، ذرا غور فرمانا۔ نہر کھدوائی پتہ نہیں کتنے میل۔ کہا کیوں یہ معاملہ پیش نہیں آیا؟ کہا آیا تھا یہ معاملہ پیش۔ اللہ نے کہا آپ حکمران تھے، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے نہر کھدوائی، ٹھیک ہے حاجیوں کے لیے، اچھا کام کیا۔ سنا پھر ذریعہ نجات نہیں بنی یہ نہر جو ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ سنا پھر کیا ہوا، کوئی نجات ملی کہ نہیں ملی؟ کہنے لگی نجات ہو گئی ہے میری۔ کیسے ہوئی؟
کہنے لگی کہ اللہ نے کہا کہ تیرا ایک عمل مجھے بڑا پسند آیا، ایک عمل تیرا مجھے بڑا پسند آیا۔ دیکھو نہر کا عمل کتنا تھا بظاہر، وہ بھی ایک نیک عمل تھا۔ بزرگوں کو کہتی ہے کہ اللہ کو نا میرا ایک نیک عمل بڑا پسند آیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو ایک دن باغ میں ٹہر رہی تھی، سہیلیاں تیرے ساتھ تھیں، موسم بڑا خوشگوار تھا، بڑا پیارا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا ہی پیارا تھا۔ تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر و تفریح کر رہی تھی، خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اللہ اکبر کی آواز آئی، تو نے اپنا دوپٹہ گلے سے سر پہ ڈال لیا، میرے نام کی تو نے اتنی عزت کی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تیری یہ ادا پسند آئی ہے، میں نے اس لیے تجھے جنت دے دی ہے۔ نیکیاں کرتے رہا کرو، پتہ نہیں کیا کون سی نیکی اللہ کے دربار میں پسند آ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے حقوق رکھے ہیں سب کے۔ اب دیکھیں نا، جانور ہیں جو حلال ہیں میرے اور آپ کے لیے، آپ کے پاس گن ہے، آپ شکار کریں، اس کا گوشت بنائیں کھائیں، اللہ نے آپ کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب دوسری طرف اللہ نے آپ کے بھی حقوق رکھے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ اب فرض کر لیں چیل ہے، کوا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ آپ کے پاس بندوق ہے، آپ شوقیہ چیل کو مار لیتے ہیں، وہ مر جاتی ہے گر کے، اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ یہ میری مخلوق تھی، اس کو بلا وجہ بے گناہ تم نے کیوں مارا؟ ہمیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں، ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے پاس گن ہے، ہم جناب تجربے کر رہے ہیں، ایم ہی مارتے جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن کائنات کا رب پوچھے گا یہ میری مخلوق تھی، یہ تجھ پر حلال نہیں تھی، تو نے اس کو کیوں مارا؟ اس کا جواب دو۔ اور میں آج حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے جنت میں چلے جائیں گے، دیکھو کتنا بظاہر معمولی عمل ہے جو میں بتانے لگا ہوں، لیکن میرے سونے پیغمبر نے فرمایا کہ کائنات کے رب کے دربار میں یہ عمل بہت پیارا ہے، بہت بڑا ہے۔ مثلا ایک آدمی جا رہا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ درخت ہے، اس کی ٹہنیاں راستہ روکے ہوئے ہیں، کوئی گزرتا ہے تو اس کے چہرے پہ لگتی ہیں، یہاں لگتی ہیں، یہ تنگ کرتی ہیں انسان کو۔ یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ان ٹہنیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے بندے کو بھی جنت میں دیکھا جس کا یہ عمل تھا، ٹہنیاں کاٹی اس نے کہ یہ لوگوں کو راستے میں تنگ کر رہی ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے ہم تو گزر گئے ہیں، وہ جانے، گزرنے والے ان کا کام جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس بندے کو دیکھا اور مجھے بتلایا گیا کہ اس کا عمل یہ تھا، اس نے وہ جو درخت کی ٹہنیاں تنگ کرتی تھیں نا لوگوں کو، اس نے وہ کاٹی۔ اور دوسری طرف ایک آدمی ایویں ہی، جس طرح میں نے کہا نا کوے اور چیل کو اس نے فائر کر کے گرا دیا، مار دیا، ایویں ہی درخت کو کاٹتا ہے بلا مقصد ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا یہ درخت تو میں نے لوگوں کے سائے کے لیے لگوایا تھا، تم نے بلا وجہ اسے کاٹ کے خراب کر دیا، لوگوں کو نقصان پہنچایا۔
میرے بھائیو، اللہ کی جو عدالت ہے نا، اللہ کی عدالت ہے، وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ کئی لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ ایسی چیزیں کیسے حساب میں آئیں گی۔ یہ جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر چل رہے ہیں نا، یہ اگر کمپیوٹر نہ آج ہوتے تو یہ شاپنگ سینٹر اتنے بڑے چلانے مشکل ہو جاتا، چوری بہت ہوتی، مال کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ کمپیوٹر بتا رہا ہے۔ اگر فرض کر لیں آپ وہاں سے ایک روح افزا کی بوتل لیتے ہیں نا، وہ جب بل بناتا ہے نا کمپیوٹر، ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ 70 پڑی ہوئی تھی، 70 بوتلیں، ایک یہ نکلی ہے، باقی 69 پڑی ہوئی ہیں۔ اگر 50 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ 5 لیتے ہیں، کمپیوٹر اسی وقت بتائے گا کہ باقی 5 رہ گئی ہیں۔ اور لوگوں، کمپیوٹر دنیا کا یہ بتا سکتا ہے تو اللہ کا نظام نہیں بتلا سکتا؟ ایک ایک چیز اللہ کے پاس ڈائری پیش ہوتی ہے، ڈائری جاتی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے ایک بات پہ غور کرنا ہے۔ آج میں اصلاحی پہلو پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا خطیبانہ انداز سے ہٹ کے۔ پتہ نہیں مجھے کو فائدہ ہو جائے یا آپ کو فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہماری کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے۔ جو میں اس جمعے کا مطالعہ کر کے آیا ہوں نا 6-7 دنوں میں، اس میں اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ پہلے آپ اپنا اندازہ کریں آپ کی کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے۔ اگر حرام کی ہے، یہ گوشت سارا ہی حرام کا ہے، یہ زبان بھی حرام کی، یہ ہاتھ بھی حرام کے، سارے کا سارا گوشت حرام کا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کی تو یہ حرام کا گوشت سارے کا سارا جہنم میں چلا جائے گا۔ اب آؤ اس کی ایک میں مثال دے دوں۔ حرام کھانا، ایک طرف حرام بندہ کھائے اور دوسری طرف اسی منہ سے، وہ زبان سے وہ قرآن پڑھے۔ اس کی مثال ذرا دنیاوی میں آپ کو قریب سے دے دوں۔ یہ آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، لوٹا ہوتا ہے وہاں پہ پانی کے استعمال کے لیے، آپ اس میں پیشاب تو نہیں کرتے نا، اس میں پانی ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں صفائی کے لیے۔ لیکن بتلاؤ کبھی اس لوٹے سے آپ نے وضو کیا؟ غور کرنا میری بات کو، میں نے بڑی ایک گہرائی کی بات کی ہے۔ حالانکہ لوٹے کے اندر آپ پیشاب نہیں کرتے، تو پانی ڈالتے ہیں، یا آپ کسی برتن کے اندر پیشاب کریں مثال کے طور پہ، اس کو آپ 10 دفعہ دھو لیں، آپ کبھی اس میں پانی نہیں پئیں گے۔ آپ اس کو مانج لیں، دھو لیں، آپ پانی نہیں پئیں گے کہ اس میں میں نے پیشاب کیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ زبان، یہ منہ جس سے ہم حرام کھائیں، یا اس زبان سے ہم گالیاں نکالیں، بکواس کریں، اب اسی زبان سے ہم قرآن پڑھیں، اللہ کو یہ پسند ہوگا؟ بڑی گہرائی کی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ باتھ روم سے لوٹا لے کے تم وضو نہیں کر سکتے، میں وضو نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کے اندر کسی نے پیشاب نہیں کیا ہوتا۔ پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری کمائی حلال کی ہے کہ نہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا میرے پاس کوئی اختیار نہیں، آپ کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں، کسی مولوی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی علامہ کے پاس، شیخ الحدیث کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی مسلمان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات کے اندر تبدیلی کر دے۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔
میں اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیوں کہ جس کو حرام کھاتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو مرضی ہو۔ کوئی کا لفظ ہے حدیث میں اندر کہ کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی اگر وہ حرام کھانے والا ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ اس سمجھ جاؤ، دل کی کھڑکیاں کھول لو، یہ عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو یہی خباثتیں ہیں نا انسانوں کی، یہی بیماریاں، یہی بلائیں، یہ کرونا وائرس بھی ایک بلا ہے نا بہت بڑی۔ فرمایا یہ تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری ان کوتاہیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اب اس میں خشکی کا بھی ذکر ہے، تری کا بھی ذکر ہے، یعنی زمین کا، سمندر کا بھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ 21واں پارہ ہے، سورہ روم ہے، گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ فرمایا خشکی اور تری میں لوگوں کے بدعمالیوں کے سبب بیماریاں، بلائیں پھیل رہی ہیں۔ یہ دیکھ لو، قرآن نے آگاہ کیا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے۔ مطلب کتنے سادہ لفظ ہیں۔ اب یہ کرونا وائرس اللہ معاف کرے